اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ آج میں بات کروں گی مہمان بننے کے جو ادب ہے وہ کیا ہے، یعنی کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کا مہمان بننا ہے تو کس طرح کیسے بنیں گے اور کس طرح کے آپ مہمان بنیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اب آپ کو مثلا کسی نے دعوت دی ہے، انوائٹ کیا ہے کہ دعوت پہ بلایا، یعنی تو مثلا باروں کو اگر دعوت پہ بلایا جائے تو بڑے بہانے بہانے لگا دیتے ہیں، کوئی یعنی آتے نہیں ہیں، کچھ ہوتے ہیں راضی خوشی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جو سنت ہے نا وہ یہ ہے کہ جب کسی نے آپ کو دعوت پہ بلایا نا تو بغیر اسے کسی عذر کے انکار نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو بغیر عذر کے دعوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اب کسی کے گھر جانے سے پہلے جو پہلی بات ہے نا، جب آپ نے دعوت کو قبول کر لیا، اب جب اس کے گھر جا رہے ہیں تو اس کے گھر جانے سے پہلے آپ کو نا اجازت لینی چاہیے۔ ایسا اس لیے بھی ضروری ہے نا کہ ہو سکتا ہے وہ جہاں آپ جا رہے ہیں اس بیچارے کو آپ بتائے بغیر اور اجازت لیے بغیر اس کے گھر چلے گئے ہیں، اس کو ٹیلی فون ہی نہیں کیا، اس کو بتایا ہی نہیں، ہو سکتا ہے اس نے اپنا ہی کوئی ضروری کام کرنا ہو، تو آپ کے جانے سے وہ تو بیچارہ باؤنڈ ہو گیا نا۔ پھر تو میزبان کو زیادہ دیر انتظار نہیں کروانا چاہیے اور مہمان کو نہ وقت سے پہلے گھر پہنچ کر گھر والوں کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ بھی ایک جانے کا طریقہ ہے نا کہ جس ٹائم پہ آپ کو بلایا اس پہ ٹائم پہ جانے سے پہلے ہی آپ 3-4 گھنٹے پہلے ہی جا کے ان کے پاس بیٹھ گئے ہیں، اور پھر ظاہر ہے وہ تو باؤنڈ ہو گئے، ہو سکتا ہے انہوں نے کتنے ابھی کام کرنے ہوں، یا پھر یہ کہ دیے ہوئے ٹائم سے آپ لیٹ گھر پہنچیں، جس ٹائم پہ انہوں نے آپ کو بلایا اس سے زیادہ وقت گزار کے آپ ان کے پاس جائیں، یعنی وقت پر نہ پہنچیں دیر سے، تو ظاہر بھی وہ تاخیر بھی تو نقصان دہ ہے کہ جنہوں نے سب کچھ اہتمام کیا وہ انتظار کر رہے ہو، آپ ٹائم پہ پہنچے ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال میزبان کے گھر میں دال ہونے کے بعد تواضع سے بیٹھنا چاہیے اور مہمان کو گھر والے جہاں بٹھائیں نا وہیں پہ بیٹھ جانا چاہیے، یعنی کہ اس جگہ کو یوں ہی چھوڑ کر نہیں اٹھنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں نا کہ اگر کسی کے گیٹ پر پہنچ گیا تو بیل دینے بھی ذرا احتیاط ہی برتنی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ جب بیل کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بیل پہ ہاتھ رکھ کے بھول جاتے ہیں، تو یہ بڑا غلط طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں تو احتیاط برتنی چاہیے۔ اور جب آپ کسی سے ملیں گے تو ملنے کا جو ادب جو طریقہ ہے کہیں مہمان بننے کا، اس میں سب سے پہلے یہی بات ہے جب آپ ملے ہیں اس سے جس نے آپ کو انوائٹ کیا ہے تو پہلے سلام کرنا چاہیے انسان کو، پھر ظاہر ہے اگر آپ پہلی دفعہ ملے ہیں تو اپنا تعارف کرانا چاہیے، اور جس جگہ پہ آپ گئے ہیں جہاں مہمان بنے ہیں جس نے آپ کو عزت دی ہے اپنے گھر انوائٹ کیا ہے تو ان کے گھر میں جب آپ پہنچ گئے ہیں تو وہاں آپ کیا کریں گے، اپنی نظروں کو ادھر ادھر تھوڑی گھمائیں گے، پھر کیا کریں گے۔ جو اصول جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ نظروں کو جھکا کے رکھنا چاہیے اور آواز بھی بلند کر کے نہیں رکھنی چاہیے انسان کو، اور گھر کے جو حالات ہے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس حالات میں جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اتنا تجسس نہیں کرنا چاہیے کہ ارد گرد کیا ہونے لگا ہوا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کو ہمیشہ تجسس ہی رہتا ہے کہ فلاں کیا کرنے لگا، فلاں کیا کرنے لگا، ہر ایک میں نظر رکھی ہوتی ہے نا۔ تو یہ بھی مہمان بننے کا جو ادب جو طریقہ ہے نا یہ نہیں ہے کہ جس کے گھر میں آپ گئے ہیں تو آپ اس کے حالات کے بارے میں تجسس رکھیں، یہ غلط بات ہے، یہ مہمان بننے کا بڑا غلط طریقہ ہے اور یہ ادب نہیں ہے۔ مہمان بننے کا اگلا جو ادب جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر میں نا جہاں پہ آپ گئے ہیں وہاں گھومنا پھرنا نہیں چاہیے۔ تو زیادہ دیر پھر اگلی بات یہ بھی ہے کہ جہاں پہ آپ گئے ہیں جہاں مہمان بننے ہیں، مہمان بننے کا جو ادب طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کو پھر جب کھا پی لیا ہے، آپ نے گپ شپ لگا لیا ہے، وقت کچھ گزار لیا ہے تو پھر بہت زیادہ دیر تک وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے گھر والوں، اور پھر جب آپ رخصت ہونے لگے ہیں تو پھر یہ کہ گھر والوں کی اجازت کے بغیر گھر میں سے نکلنا نہیں چاہیے، کیونکہ گھر والوں کو دعا دے کے رخصت ہونا چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کر کے پھر نکلنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے اور مہمان کو خوش ہو کر واپس جانا چاہیے، اور یہ طریقہ جو اسلام جو آداب مسلمانوں کو سکھاتا ہے نا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس نے حسن سلوک کرنے کی کوشش کی ہو، چاہے اس میں ظاہر ہے کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو، اور اسے خوشی ہونا چاہیے، یہ خوش خلقی میں بھی ظاہر شامل ہوتا ہے جس پر روزے اور قیام کے جیسا نا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مہمان بننے کی بھی توفیق دے اور اچھی میزبانی کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔